میں ہوں سنبل خان دی آرٹ سپیک کے ساتھ۔ اپنے پچھلے پروگراموں میں ہم نے آپ کی ملاقات ایسے آرٹسٹ سے کروائی ہے جو پاکستان کی مصوری کی تاریخ میں اپنا مقام بنا چکے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ ایسے لوگوں سے بھی متعارف ہوں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آنے والے زمانے میں اس دور کے نامور آرٹسٹ میں شمار کیے جائیں گے۔ ایسے ہی ایک آرٹسٹ ہیں عبدالجبار گل، جنہوں نے اپنے فن کا آغاز سائن پینٹنگ سے کیا اور آج ایک ماہر مجسمہ ساز ہیں۔ ووڈ کا آئی تھنک پروبیبلی اب جب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اتنا ووڈ میں کیوں کام کیا یا میری اس سے کیا ایسوسیشن ہے، تو شاید کیونکہ میری فیملی کا کارپینٹری کے بزنس سے واسطہ ہے، میرے والد صاحب کی ورک شاپ تھی اور میں ایز اے چائلڈ وہاں جاتا تھا اور ڈفرینٹ ووڈ کے ٹولز کو ایکسپیرینس کرتا تھا، تو شاید وہ کہیں میرے سب کانشیس میں بیک ان مائی مائنڈ وہ چیزیں تھیں، بٹ میں نے کبھی ڈیلیبریٹلی اس کو یوٹیلائز کرنے کا نہیں سوچا۔ جب سیکنڈ ایئر میں اسکلپچر کو انکاؤنٹر کیا یا اسکلپچر کو ایکسپیرینس کیا تو پھر لگا کہ نہیں، یہ ایریا ایسا ہے جس کو کہ مجھے کرنا ہے، اور اس کو اسکلپچر ایز اے میجر یا ایز اے سارٹ آف کیریئر پرسو کرنے کے بعد بھی میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ووڈ کارو کروں گا یا ووڈ اتنی زیادہ کارو کروں گا۔ ایز اے اسٹوڈنٹ یو ایکسپیرینس ود ووڈ، میٹل اور کلے اور پلاسٹر سب چیزوں سے، تو گریجولی جب 2-3 پیسز ووڈ کے کیے اور جو ووڈن پیسز کا آؤٹ کم تھا وہ اتنا فیسینیٹنگ تھا، اور اس میں سمہاؤ کیونکہ وہ نیچرل مٹیریل ہے اور اس کی ایک اپنی آرگینک فارمز ہوتی ہیں جو آپ کو ہنٹ کرتی ہیں کہ اس کے اندر کیا پاسبلٹی ہے، اور پھر جب آپ چزل آؤٹ کر کے فارم آپ کے سامنے نکل آتی ہے، آپ اس کو سینڈ کرتے ہو، اس کو پالش کرتے ہو، اور جو ان ایکسپیکٹڈ گرینز جو اس کے نکلتے ہیں اور جو اس کی فیل ہوتی ہے وہ اتنی فیسینیٹنگ تھی کہ وہ ایک فلو میں ووڈ کارونگ کرتا ہی چلا گیا، اور اس پہ میں نے 2-3 اپنے سولو شوز ووڈ کارونگ کے کر دیے، تو شاید اس سے یہ ایک لوگوں کی پرسیپشن ڈیولپ ہوئی کہ میں ووڈ کارور ہوں، بٹ میں میٹل میں بھی میں کام کر رہا ہوں، میں ریزن میں بھی بہت میں نے کام کیا ہے، پلاسٹک مٹیریل میں بھی میں کر رہا ہوں، سو آئی ایم اوپن۔ خود ہی کو میں انٹرپریٹ اس طرح سے کرتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو تخلیق کیا گیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت اس کے اندر ڈالی، اور وہ کچھ لوگوں کے خیال میں روح ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں انٹلیکچوئل ہے، کچھ لوگوں کے خیال میں علم ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب کمبائن ہو کے وہ خود ہی ہے، جو آئی تھنک جس میں کویسچننگ ہے، جس میں یہ جستجو ہے کہ ہم جو بہت بیسک فنڈامنٹل کویسچنز ہیں جو شاید ہزاروں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے، اور مجھے کہاں واپس لوٹ کے جانا ہے۔ سو آئی تھنک اسی سرچ میں چیزیں ہوتی ہیں، میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں، اور آئی تھنک آرٹ کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کی جستجو اس طرح کی ہو تو آپ کو ایکسپریس کرنے میں اور آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ اس کو سارٹ آف ویژول فارم میں ٹرانسفارم کرتے ہیں ان سارے کویسچنس کو جو آئی تھنک نہ ریزالو ہوئے ہیں، نہ کبھی ہوں گے، اٹس اے مسٹری، بٹ اگین یو ٹرائی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اینڈ ریزلٹ امپورٹنٹ نہیں ہوتا، اینڈ ریزلٹ شاید کچھ بھی نہ نکلے، لیکن اس پروسیس میں جو کچھ آپ لرن کرتے ہیں وہی آپ شیئر کرتے ہیں، اور وہی آئی تھنک آپ کے لیے بھی بینیفیشری آپ اس کے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہوتے ہیں۔ ان ٹرمز آف فزیکلٹی مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسا
میں ہوں ایسا ہی میرے سامنے وہ فارم جب کاو ہو کے نکلتا ہے. تو دیٹس وائی آئی پریفرڈ اسکلپچر ٹو پینٹنگ. پینٹنگ میں آلدو کہ اس کی ایک سرٹن اپنی ٹیکنیکلٹیز ہیں, اپنا ایک آؤٹ کم ہے, بٹ اس میں آپ پلے کرتے ہو واٹ یو سے ایلیوژنس کے ساتھ. آپ کے پاس ایز سچ کوئی مٹیریل ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ ٹچ کر سکیں یا جس کو آپ فیل کر سکیں. وہاں پہ سارے ویژول جو ہے وہ ایلیوژنس ہوتے ہیں, ایون جو ڈیپتھ ہے جو. بٹ اسکلپچر میں وہ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے, وہ ویسا ہوتا ہے, آپ اس کو فیل کر سکتے ہو. سو مجھے سم ہاؤ میں پینٹنگ بھی کرتا ہوں اور آئی بین ڈوئنگ پینٹنگ اے لاٹ, بٹ جب اسکلپچر کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ شاید ایسا میڈیم ہے جو میرے زیادہ اس ایکسپریشن کے زیادہ قریب ہے جو میں دینا چاہ رہا ہوں. اور پھر آئی ڈونٹ نو اور کس طرح سے آپ سیلف کو اسکلپچر میں ایکسپلور کر سکتے ہیں, یہ ایکسپریس کر سکتے ہیں. یادوں کے بارے میں تو مجھے بہت ایک انٹرسٹنگ, کسی نے میرے کام کو ریویو کرنے سے پہلے ایک پیراگراف لکھا تھا کہ دنیا میں سب لوگ خواب دیکھتے ہیں بٹ آرٹسٹ وہ ہوتے ہیں جو ان کو یاد رکھتے ہیں. میرا بچپن جو ہے وہ میرپور خاص میں گزرا, پھر میری ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور میں, آرٹ ریلیٹڈ ایجوکیشن جو ہے وہ لاہور میں ہوئی, پھر میں اب پچھلے کافی 10-12 سال سے کراچی میں سیٹل ہوں. سو میرے لیے تینوں ڈفرینٹ ہوم کی کونوٹیشن میں فٹ ان ہوتے ہیں, بٹ پرابیبلی آئی فیلٹ مور کمفرٹیبل ان کراچی. کراچی مجھے زیادہ اپنا گھر لگتا ہے, اور لاہور میں آئی تھنک آلدو کے 7-8 سال گزارے وہاں پہ, بٹ کبھی بھی میری زندگی میں یہ پلان نہیں تھا کہ میں لاہور کو اپنا پرماننٹ جو ہے وہ رہائش بناؤں گا. باقی میرپور خاص کی ایک اپنے ٹائم کے لحاظ سے وہاں کی یادیں ہیں, وہاں جاتا ہوں تو میں وہاں انجوائے کرتا ہوں یہاں. بٹ فار می ہوم از اے پلیس ویئر یو فیل کمفرٹیبل, یو فیل پیسفل ود آل دا ریلیشن یو ہیو. میں خود کبھی کبھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کی سائن لینگویجز بھی نہیں ہوتی, آلدو کہا جاتا ہے کہ آپ کی زیادہ کمیونیکیشن نان وربل ہوتی ہے, بٹ اگر نان وربل بھی کمیونیکیشن نہ ہوتی, سائن کی لینگویج بھی نہ ہوتی, تو ہم میں اور باقی جو اس ہمارے ارد گرد مخلوقات ہیں ان میں کیا فرق ہوتا. سو آئی تھنک جو ہمیں ذرا سا پروبیبلی پرومیننٹ کرتی ہے یا ان چیزوں سے ڈفرینٹ کرتی ہے وہ ہماری اسکل آف کمیونیکیشن ہے, وچ کمز تھرو لینگویج آبویسلی. اور آئی تھنک بہت ساری لینگویجز اس دنیا میں ایسی ہیں جو نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں, لیکن جب اس کا کانٹینٹ ہمارے سامنے آتا ہے, یعنی جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی, اگر چائنیز میں کوئی ایسی فلاسفی یا کوئی ایسی بات لکھی ہو جو میری سول کے یا میرے تھاٹس کے بہت قریب ہو, اگر وہ میرے سامنے کاغذ پہ یا کسی سرفیس پہ لکھی ہوگی تو شاید میں نہ اس کو پڑھ سکوں نہ اس کو سمجھ سکوں. اور ایون اگر کوئی چائنیز لینگویج میں اس کو پڑھ بھی دے تب بھی میں اس کو نہ سمجھ سکوں, انٹل انلیس وہ اسے اس ووکیبلری میں نہ ٹرانسلیٹ کر دے جو میری کمپریہنشن کے مطابق ہو. سو اس کانٹیکس میں آئی تھنک لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے اپنے میرے کام میں دیکھا ہے کہ ایک سورٹ آف سرٹن لینگویج, ایک ایبسٹریکٹ سی لینگویج ڈیولپ ہوئی ہے وچ سیز نتھنگ, یعنی وہ ایک ڈفرینٹ لینگویجز کا جو لکھنے کا ایسنس ہے اس کو میں نے پک کر کے ایک اپنی لینگویج ڈیولپ کی ہے, جس میں کسی پوائنٹ پر آپ کو ہندی کے الفابیٹس ملتے ہیں, کسی پوائنٹ پہ اردو کے لگتے ہیں, کبھی وہ انگریزی کے لگتے ہیں, کبھی وہ چائنیز کے لگتے ہیں. سو یو کانٹ فگر آؤٹ کہ وٹ ایگزیکٹلی از ریٹن دیئر, بٹ میرے لیے وہ ایک یونیورسل لینگویج ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے بہت اس پہ انٹرسٹنگ کامنٹس ملے. کوئی کہتا ہے یہ لینگویج آف لو ہے جو ہارٹ ٹو ہارٹ پاس کرتی ہے, یا کسی نے کہا کہ یہ وہ لینگویج ہے جو کہ یونیورسل ہے, سب لوگوں کو پتا ہے بٹ کوئی سمجھنا نہیں چاہتا. اٹس دیئر, اٹس ریٹن, بٹ نو ون وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ دس لینگویج. تو اس کانٹیکسٹ میں بھی آئی تھنک لینگویج کی اپنی ایک امپورٹنس ہے. اور پھر وہ ایز اے ٹول آف کمیونیکیشن آئی تھنک آرٹ میں ہے کیا, صرف یہی ہے کہ جو آپ کا ایک تھاٹ ہے یا فلاسفی ہے وہ آپ ایکسپریس کرتے ہیں اور کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تختی کا سمبل میرے کام میں آنا شروع ہوا ہے, وہ بہت ریسنٹ ہے آئی تھنک, اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ 1-2 یہاں تختی سے ریلیٹڈ شو ہوئے, ظہور الاخلاق شو ہوا, اس سے میں انسپائر ہوا, یا ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایکچولی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہ کہ میں نے بچپن میں بہت تختی لکھی.
So जब मेरे काम में टेक्स्ट आया, जो एक लैंग्वेज मेरी डेवलप हुई, तो उसके लिए मुझे कोई सरफेस चाहिए था जिस पर कि मैं वो कर सकूं। तो तख्ती से बेहतर मुझे कोई सरफेस नज़र नहीं आया। ऑल्दो कि अब वो तख्ती मेरे काम से निकल गई है, बट जिस टाइम में मैंने तख्ती को यूज़ किया वो मेरे लिए एज ए सिंबल ऑफ अवेयरनेस था। ऑब्वियसली उसका एजुकेशन से एक डायरेक्टली रिलेशन बनता है। मेरा ये मानना है कि आप जब भी किसी प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो, स्पेशली एजुकेशनल प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो, तो आपकी क्वेश्चनिंग शुरू होती है, चीज़ों के बारे में आप इंक्वायर करना शुरू करते हो, हर चीज़ को एज इट इज़ नहीं एक्सेप्ट करते। और आई थिंक जिस मोमेंट पर आपकी इंक्वायरी अगर आपके अंदर शुरू हो जाती है, तो वहाँ से आपकी लर्निंग शुरू हो जाती है, वहाँ से आपकी अवेयरनेस शुरू हो जाती है। मेरे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, मेरे जो आम लोग हैं, वो तो बेचारे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और चले जाते हैं, ना उनको अपने आने का मकसद पता चलता है, ना उनको जाने का मकसद पता चलता है। तो मेरी ये कोशिश है कि एटलीस्ट उनमें इतनी अवेयरनेस तो आ जाए कि वो क्वेश्चन तो करें चीज़ों को।